پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر احمد فاروق چشتی معینی صاحب، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت بھی فرمائی اور چند وقت میں ملفوظات عالیہ سے بھی ہمیں نوازا ہے۔ تو ان کے خطاب کے دوران ہمارے اس علاقہ کی عظیم مذہبی، سماجی، سیاسی شخصیات سٹیج پر رونق افروز ہیں۔ میرے بڑے بھائی، میرے محسن چودھری عمر ادریس جٹ صاحب جو آج کے بانی محفل ہیں، ان کے حکم کے مطابق حاجی رحمت علی سندھو صاحب آپ تشریف لائے اور انجمن طلباء اسلام پاکستان کے مرکزی رہنما میرے برادر مکرم رانا محمد صدیق اختر صاحب کے بڑے چھوٹے بھائی رانا محمد ندیم اختر صاحب سبز منڈی والے آپ تشریف لائے۔ میں اہلیان سید پورہ کی طرف سے آپ کو سلام محبت پیش کرتا ہوں اور قبلہ معینی صاحب کے ساتھ جملہ مہمانان گرامی علماء کرام تشریف لائے، میں آپ کا انتہائی ادب سے ملتمس و سلام پیش کرتا ہوں۔ تو آئیے مدینہ الاولیاء ملتان شریف کی دھرتی سے آج ہمارے مہمان خطیب ہیں، اور میں یہ عرض کر دیتا ہوں احباب کے ذہنوں کے اندر صاحب آپ کی توجہ کا طالب دار ہوں کہ ہمارے ذہنوں کے اندر تجسس ہے یہ کہ قاضی صاحب نہیں ہے، قاضی منظور قاضی صاحب کے بیٹے نہیں آئے۔ تو میں آپ کی خدمت میں انتہائی ادب سے یہ درخواست کر دیتا ہوں کہ ابھی جسٹ مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کی خالہ جان بقضاء الہی وصال فرما گئی ہیں، تو ان کی وجہ سے وہ آپ تشریف نہیں لائے اور انہوں نے اپنی جگہ پر قائم مقام بھی خود جو ہوتا ہے نا وہ نائب ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ ملتان کی دھرتی کا عظیم خطیب ہے اور ان کے تعارف کے لیے میں یہی عرض کروں گا کہ صدیق تیری صداقت پہ خدا ناز کرتا ہے، صدیق تیری صداقت پہ مصطفیٰ ناز کرتا ہے، عمر تیری عدالت پہ مصطفیٰ ناز کرتا ہے، عثمان تیرے حیا پر مصطفیٰ ناز کرتا ہے، حیدر کی شجاعت پہ مصطفیٰ ناز کرتا ہے۔ تو ابن قاضی کا بھیجا ہوا ہے، تو ابن قاضی کا بھیجا ہوا ہے، اے وقاص ہاشمی تیرے تکلم پہ زمانہ ناز کرتا ہے، تیرے تکلم پہ زمانہ ناز کرتا ہے، دل جھک رہا ہے محمد کی تحریض پر، دل کو اب تاکہ حق کی ضرورت نہیں، میرے نبی کے ہیں مجھ پر اتنے کرم، اب کسی اور کے کرم کی ضرورت نہیں، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل قابلہ رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہے، کر کرم کروا کرم دو جہاں میں رکھ برم۔ تو حضرات گرامی، میں دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں خطیب پاکستان، اور عرض کر دیتا ہوں یہ ملتان کی دھرتی کوئی عام دھرتی نہیں ہے، 1.25 لاکھ اولیاء کی دھرتی ہے، اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور سیدنا حضرت شاہ غوث بہاول حق زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دھرتی ہے۔ تو آج اس دھرتی سے یہ مہمان خطیب تشریف لائے ہیں، استقبال کیجئے کہ یہ بابا بلے شاہ کی نگری میں آئے ہیں،
اج مبارک دن چڑھیا رانجا ساڈے ویڑے وڑیا اسی قصوری تے ساڈی ذات قصوری تے اسی وچ قصور تے رہنے ہاں عقل ہوگی تے رمز پہچانی اسی مڑ مڑ اے ہو کہنے گا تو حضرات گرامی خطیب پاکستان قبلہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ چکی ہے تو میں بابا جی کا ایک جملہ اور جو سب کہہ دیتا ہوں اٹ کھڑ کے دکڑ بجے دتا ہوئے چلا. ایک دور تھا کہ ہم نام لیتے تھے تو لوگ یوں منہ اٹھا کے باتیں کرتے تھے. آج میری چھٹیاں کے اندر آپ چلے جاؤ نا رانا صاحب چھٹیاں چلے جائیں نا آپ تو کوئی بازار سے جب بھی گزرے گے تو آپ کو بورڈوں پر دکانوں کے لکھا نا حضور بابا بلے شاہ کی تصویر لگی نظر آئے گی. چاہے وہ کسی وہابی کی دکان ہے چاہے کسی دیوبندی کی دکان ہے کسی شیعہ کی دکان ہے یہ میرے پیر کا فیض ہے کہ پورے ضلع کھڑیاں کے اندر الحمدللہ بابا بلے شاہ کی تصویر نظر آتی ہے. پتہ چلا مالکاں دی گل مالکاں نال تو الحمدللہ اٹ کھڑ کے دکڑ بجے دتا ہوئے چلا آن فقیر تے کھا کھا چاول تے راضی ہوئے بلا. خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد وقاص قریشی صاحب خطیب اعظم شہر اولیاء ملتان آپ تشریف لاتے ہیں اور ہم سب سے محو خطاب ہوتے ہیں. اس کے بعد اہل سنت کے دلوں پہ راج کرنے والی عظیم شخصیت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران آسی صاحب کا خطاب ہوگا. تمام احباب محبت و عقیدت کے ساتھ تشریف رکھیں. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ غلام مصطفیٰ بھائی کی نعت بھی ہوگی. تمام احباب محبت کے ساتھ تشریف رکھیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. قریشی صاحب کی طرح بس آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو یہ علاقہ سید پور ہے یہ حضور کی بڑا قاضی قلت قاضی منظور احمد چشتی صاحب کا فیض ہے. الحمدللہ یہ فیض ہے اور اس علاقے کے اندر اس گاؤں کے اندر ہر آستانے کا مرید موجود ہے. ہر آستانے کا مرید موجود ہے. اس سے مراد یہ کہ میں محدث قصوری کا نوکر کھڑا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہو گیا. کوئی بابا فرید الدین گنج شکر کا نوکر ہے اور کوئی معین صاحب کا خالد نوکر ہے تو الحمدللہ کوئی اور یہاں پر عقیدہ اہل سنت جس شخصیت نے ان کے قلوب کے اندر ڈالا ہے ہر درد دل مقاب مصطفیٰ است آپ ہوئے ماس نام مصطفیٰ است. دنیا اسے قاضی ملت الحاج قبلہ قاضی منظور احمد چشتی گولڑی رحمت اللہ علیہ کہتی ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت الحمدللہ رب العالمین
الطاهرين وأصحابه الكاملين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. پیدا ہوا ہوں پیدا ہوا ہوں وصف پنجتن کے واسطے پیدا ہوا ہوں میں وصف پنجتن کے واسطے تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے
کے واسطے علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار جا گرامی فدا نام علی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ الحمد و ثنا حضور سراپا نور نبی الانبیاء امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام آپ کی بارگاہ بے کس پناہ وچ درود و سلام میرے نظرانے پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب و تعظیم و تکریم علماء کرام سادات کرام مشایخ اعظام زعماء علاقہ معززین علاقہ صاحب صدر گرامی قدر اور دیگر معزز اللہ تبارک و تعالی تواڈی میری حاضری اپنی پاک بارگاہ عالیہ وچ قبول و منظور فرمائے اج اسی سارے جنہاں دی روح نو خوش کرن دے لئی حاضر ہوئے ہاں سلطان الخطباء میرے مسلک دا عظیم نام جنہاں نے اپنے حسین مواعظ حسنہ دے نال اجڑیاں دلاں نو آباد فرمایا بنجر زمینوں نو شاد فرمایا قاضی ملت اسلامیہ خطیب پاکستان حضرت قبلہ علامہ و مولانا قاضی منظور احمد چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ اور جنہوں نے اج دی اس پاکیزہ محفل دا انتظام کیتا اے کرے اخلاص و محبت ہر دل عزیز شخصیت محترم المقام عزت مآب جناب چودھری عمر ادریس جٹ صاحب برادر محتشم برادرم بھائی محمد ابو بکر چشتی صاحب اور دیگر جن آباد اسماء گرامی تو واقف نہیں ہیں اور اتنے اسٹیج اس وقت تو سنگیت دے بیٹھے جلوہ گر میں اللہ تبارک و تعالی سب دی حاضری اپنے پاک بلند بارگاہ عالیہ وچ قبول و منظور فرمائے اور صاحب صدر گرامی قادر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر احمد فاروق چشتی مومی صاحب منتظر ودام البالو اور دیگر احباب محترم المقام عزت مآب جناب حاجی غلام نبی صاحب محترم المقام عزت مآب جناب حاجی رحمت صاحب رانا سلیم اختر صاحب رانا ندیم اختر صاحب اور دیگر علماء کرام حضرت قبلہ علامہ حسن قادری صاحب قاری حضر عباس صاحب مولانا ارشد چشتی صاحب امام و خطیب جامع مسجد ہادہ اور دیگر احباب جنہوں نے کوشش کاوش کی تھی اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول و منظور فرمائے حضرات ذی وقار اللہ نے فرمایا قرآن دے اندر کنتم خیر امہ فرمایا جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ پاک تک جتنے بھی انبیاء رسول جلوہ گر ہوئے اور انہاں دیاں قوماں اس دنیا میں آئیاں اللہ نے فرمایا اے حبیب جس طرح تمام انبیاء و رسول وچوں اساں تانوں سب تو زیادہ اپنا محبوب بنایا ہے
تم کامل افضل و اکمل بڑھائے، اسی طرح سونیا اساں تیری امت نو تمام انبیاء دی امت وچوں بہترین امت بڑھائے۔ اور یقیناً بالیقین اہل سنت و جماعت دا ترہ امتیاز اور ساڈا حسین عقیدہ یہ کہ نبی پاک علیہ السلام دی ساری امت تمام نبیاں تے رسولاں دی امتاں وچوں افضل ہے، اکمل ہے، اعلیٰ ہے۔ اسی طرح حضور دی ساری امت وچوں میرے نبی دی پاکیزہ جماعت صحابہ نبی دی ساری امت وچوں اعلیٰ ہے۔ اور اہل سنت و جماعت اور تمام محدثین دا، تمام مفسرین دا، ائمہ مجتہدین دا، ائمہ اہل بیت اطہار دا اے عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے تمام صحابہ عزت والے نے، شان والے نے، لیکن تمام صحابہ دا سردار امی عائشہ دا پاک بابا سیدنا صدیق اکبر پاک ہے۔ اے ساڑا حسین عقیدہ ہے، اے سچا عقیدہ ہے، اے پیارا عقیدہ ہے، اے قرآن والا عقیدہ ہے، احادیث والا عقیدہ ہے، صحابہ والا عقیدہ ہے، تابعین والا عقیدہ ہے، تبع تابعین والا عقیدہ ہے، سلف صالحین والا عقیدہ ہے، اجماع امت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے تمام صحابہ وچوں ہر حوالے دے نال اللہ نے جنوں سب تو زیادہ اپنے محبوب دی امت وچوں شانہ عطا فرمایا، او یار غار و یار مدار خلیفہ اول بلا فصل خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر پاک صدیق رضی اللہ تعالی۔ اور اسی طرح اہل سنت و جماعت کا حسین عقیدہ ہے، جس طرح پاک نبی دے پاک صحابہ وچوں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اکبر دے آلہ نے، انہاں تو بعد مولا علی پاک نبی دی ساری امت دے تمام صحابہ وچوں افضل دے آلہ دے کامل دے۔ یہ ساڑا حسین عقیدہ ہے، قرآن والا، احادیث والا، اجماع امت والا، صحابہ والا۔ اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، دو ہستیاں نال حضور نے سب تو زیادہ پیار سی گیا کیڑے؟ فرمایا ایک سونا صدیق تے ایک زہرا دا شوہر ساڈا پیر مولا علی۔ مولا علی دے نام تے جڑے جڑے بندے ڈھیلے بولے ہو، میں اپنے مرشد تے اپنے پیر تے سنیاں دے پیر دا نام لے آئے، میں آکھیا او بندہ وڈا منافق ہے جڑا یاری والے پیر دے نام ہی لوے تے جھنڈے بھی چاوے تے دیگا بھی پکاوے تے یاریاں بھی پکاوے، معین الدین غریب نواز معین بے کسادے نعرے بھی لاوے، عرس بھی مناوے، انہاں دی یاد وچ دن بھی رکھے، محافل دا انعقاد بھی کرے، داتا علی دا عرس بھی مناوے، داتا علی دا لنگر بھی پکاوے، داتا علی دا عرس بھی مناوے۔ او بندہ بڑا منافق ہے جیڑا غریب نواز دا یوم تے مناوے، داتا علی دا یوم تے مناوے، او جناب حضرت پیران پیر محبوب سبحانی دا یوم مناوے تے پیران پیر دے بابے علی دا نام نہ لوے، علی دا یوم نہ مناوے۔ اللہ دی قسم ہے غوث پاک خود فرمان گے جن نے میرے بابے علی نو نہیں منیا انہوں سانیاں یاریاں پکاؤن دی کوئی لوڑ نہیں۔ ذوق نال بولو سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مولا علی دے نام تے کسے دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نبی دے تمام صحابہ نے علی نو مولا بنے آئے، مولا علی نے صدیق نو اپنا امام بنے آئے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آرہ بندے جڑے بیٹھے ہو سجا ہاتھ کھڑا کر کے میرے مرشد مولا علی دے نام دے ہوتے گواہی دے ہو الحمدللہ اسا صدیقی بھی ہاں، اسا فاروقی بھی ہاں، اسا عثمانی بھی ہاں تے اسا حیدری بھی ہاں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور تھوڑا ذوق کو بھی ٹائم بالکل تھوڑا ہے، میں اللہ دا پاک قرآن پڑھا کچھ بندے بالکل چپ
بیٹھے نے ایویں چادراں تے بکلا ولیٹی میں تو 2 منٹ پیچھے بیٹھا ہے کو میرے پسینے چھوڑ میں نے پتہ نہیں تساں جناب گلگت تے بلتستان دے پہاڑیاں تے بیٹھے ہو کہ برفباری ہو رہی ہے اللہ دے بندو علی دا نام آوے تے بندہ اونجی دلیر ہو جاتا ہے دیکھیا نہیں ہے کہ مسلمانوں دی جدوں بھی فوج مخالف جناب مخالف قوم تے مخالف فوجیاں دے خلاف میدان دے وچ گئی ہے اللہ دی قسم ہے مسلمان فوجی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے جدوں بھی میدان وچ قدم رکھے تے پہلے نعرہ لایا ہے نعرہ حیدری کیونکہ سانو تاریخ دستی ہے بدر دے میدان دا ہیرو بھی پیر علی ہے احد دے میدان دا ہیرو بھی پیر علی ہے خندق دے میدان دا ہیرو بھی پیر علی ہے تے خیبر دی چوٹی تے خیبر دے قلعے نو فتح کرن والا بھی حسن تے حسین دا پاک بابا علی ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری ملاوٹ والا بندہ نہیں چاہیے ملاوٹ والا تے ایسا دودھ نہیں لاندے ملاوٹ والا تو تسا کسوری کلفہ نہیں کھاندے تے فلودا نہیں کھاندے تے اللہ دی قسم ہے عقیدہ بھی سچا تے سچا نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ دا پاک قرآن پڑھا دا ذوق نال فرماؤ سبحان اللہ نہیں ایک باری اونچی بس پھر انشاءاللہ ریلیکس تے سکون ذوق نال فرماؤ فرمایا ثانی اثنین اذہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن لا تحزن اللہ معنا ایک پاسے ہے پاک صدیق ایک پاسے ہے پاک علی جو مادہ سامی گزرے آئے میرے پاک صدیق دا مہینہ رجب ہے میرے پاک رسول دی میرا تے پاک مولا دی کعبے جاون والے عرب دے سردار مولا علی دا مہینہ اساں الحمدللہ دسنا چاہنے آج قصور دے سرزمین تے گلد شازی مگری دے اندر اساں اللہ دا قرآن و سونے پاک کلام نو منن والے آمینہ دلال دے فرامین نو منن والے سلف صالحین نو منن والے امت دے اجمان نو منن والے محدثین دے اقوال نو منن والے اساں نے آخون پاک صدیق فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون ایک ہے حق لے کے آون والا ایک ہے حق دی تصدیق فرماون والا حق لے کے آون والا آمن دلال حق دی تصدیق کرن والا خلیفہ اول بلا فصل تاجدار صداقت ہے اللہ کی عزت و کبریائی دی قسم بالغ مردہ وچوں جنہیں آمینہ دلال دی غلامی والا پٹا گل سجایا ہودا نام ہے صدیق دے بچیاں وچوں جنہیں سب تو پہلے محمد عربی دی عزت و ناموز دا نعرہ لایا او میں شہزادہ ابو طالب علی ابن ابی طالب اساں منڈ کرن والے تقسیم کرن والے ناپ تول کرن والے نہیں اساں آنیا کہ جڑا سب تو پہلے کلمہ پڑھیا ایک ہے صدیق ایک ہے علی جنہیں سب تو پہلے رسول اللہ دے نام نماز پڑھی ہے او ہے علی جنہیں پاک رسول دی عزت و ناموس دے پیرا دیتا ہے او ہے صدیق جنہیں بلال نو جناب امیہ دے ظلم تو آزاد کرایا جنہیں بلال نو امیہ دے ظلم تو آزاد کرایا او ہے صدیق جنہیں رسول اللہ دی عزت و ناموس دے پیرا دیتا او ہے صدیق جنہیں اپنا تن من تن سب پر قربان کیتا ہے او ہے صدیق اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے صدیق دی صحابیت نص قتل تو ثابت جڑا پاک صدیق اکبر دی صحابیت دا انکار کر گئے اور علیہ السلام تو خارج اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے ابو
ابو بکر صدیق ہوئے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا فاروق اعظم نے شہادت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا اما عائشہ صدیقہ پاک نے فرمایا سلمان نے بلال نے فرمایا رسول اللہ دے سارے غلام سچے تے سچے افضل تے اکمل تے کامل تے آلہ لیکن ابو بکر ہوئے جنہیں سب کو جفڑا نبی دے نام تو قربان کی دے تائیں دے اسا سارے آنے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے تو نے سب کچھ لٹا میرے سرکار نے ابو بکر کا نام مصابہ فرمایا پھر صدیق کا نام معانقہ فرمایا پھر ابو بکر کا منتھا چنیا پھر ابو بکر کا چہرہ چنیا فرمایا اے ابو حسن اے علی ابن ابی طالب جنہیں اللہ دہا میرا مقام ہے میری صدیق دا میرے مقام ہے پھر کالا سبب کے آگے ابو بکر بھئی آخر صحابیان دے اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم اگر تمہارے پنڈ دے اندر پیر صاحب کی زدہ حق چاہ کے آخر او لوگو اج تو بعد میرا دا میرا اینا پیر دمارے اج تو بعد میری دنال ملے اج تو بعد میرا محبوب دے میرا پیارا ہے شکین کاملے کے پیر صاحب جس دے بارے آگے اسا یقین کر رہا گے لیکن جنہ دے بارے اللہ دا قرآن آکھے لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلوا ما في قلوبهم جنہ اللہ
من آخر السجود اللہ دا قرآن جنہ صحابہ دیا شانہ بیان کر رہے خالق جنہ دے جناب سجدیاں دیا گلنا کر رہے اللہ جنہ دے رکوع دیا گلنا کر رہے اللہ جنہ دے امام دیا گلنا کر رہے اللہ جنہ دے راضی ہوئے پاک نبیوں دا امام جنہ دے اتے راضی ہوئے او پاک نبی نے پاک جماعت صحابہ کرام نے پھر صحابہ کرام نے بچوں حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ او پاک صدیق اکبر قدم قدم دے ہوتے آمینہ دلال جب صدیق اکبر پاک کو پتہ چلے آئے کہ میرے آقا مولا پاک دے تشدد کیتا ہے مکہ دے قریشیاں نے مشرقین مکہ نے تشدد کیتا ہے صدیق اکبر آئے آمینہ دلال دی عزت و ناموس تے پہرا دیتا ہے کسی نے ابو بکر کو ٹھٹا ماریا کسی نے صدیق اکبر کو گل کی دی کسی نے ابو بکر کو گال کٹی کتنا ماریا کفار مکہ نے ابو بکر پاک زمین پہ میں بیوش ہو گئے سارے رشتہ دار آ گئے ابو بکر کا چہرہ اپنی گود دے اندر رکھے آئے اندر ابو بکر تیرا کی حال ہے ابو بکر پاک نے فرمایا میں روئے دسو میرے سونے نبی دا کی حال ہے میں روئے دسو میرا دلال کا کیا حال ہے اللہ دی عزت و کتنی جائی دی قسم ہے جب پتہ چلے میرے پاک سونے آقا مولا پاک نے فرمایا ساڑا دل کردہ ہے اسا بلال نو میت سوٹ کو عذاب کرا لئیے کدھے مکہ دے معاش نوجوان بلال نو تبدیلے تے کھسیٹ دے رہے کدھے مکہ دے نوجوان بلال نو حرم دے اندر کھسیٹ دے رہے کدھے امیہ جناب پڑھنے ہوتے پتھر رکھ چھوڑ دائے کدھے امیہ گلے وچ رسی پاک جناب بلال کا گلہ کھڑ چھوڑ دائے میرے قریب نے فرمایا ساڑا دل کردہ ہے سا بلال نو عذاب کرائیے صدیق نو پتہ چلیا آئے نے امیہ دے کھول آدھے نے امیہ اج میں بلال نو عذاب کران دے بھی آیا امیہ آدھائے صدیق ایکا بڑا پاجر قریشیاں دے اندر مشہور ہے قبیلہ بنو تیم دا سردار بھی ہے تینو بولیاں لاؤن کا پتہ بھی چل رہا ہے تینو تجارت کرن کا وقت بھی آتا ہے کھٹا بزنس مین بھی ہے لیکن تینو پتہ نہیں ہے کہ چیز کیڑی لاؤن دے نہیں آیا کھڑا ہے تینو پتہ نہیں ہے اے حبشیاں دا مال ہے ادا نام بلال ہے صدیق پاک نے فرمایا اے امیہ میری نظر بلال تے میری نظر آمنہ دلال میری نظر بلال تے میری نظر آمنہ دلال تے جڑے بلال کو عذاب کرا کے سیدنا صدیق اکبر لے کے آئے میرے قریب نے فرمایا ابو بکر تو بلال کو عذاب کران نہیں گا میرے بھی دستے میں بھی حصہ پاتا ابو بکر نے جڑی گل کی تھی 14-15 سال پہلے صدیق اکبر پاک نے یہ گل کی تھی اج بھی حضور دا ہر غلام دا نبی دا ہر نوکر دا یہ ایمان ہے یہ دل بھی تمہارا اللہ کا واسطہ جے زد توڑو تے اپنے پاک نبی نال محبت دا اظہار کرو جڑے بندے ایمان تے عقیدہ ہے اے دل بھی سونے دا ہے تے جان بھی سونے دی میرے نال مل کے پڑھے گا یہ دل بھی جان بھی سجا ہاتھ کھڑا کر کے آنکھوں یہ دل بھی
عرشاں تو پار بلایا اللہ نے اج مینوں اپنے کول بلایا میرے رب نے مینوں دیدار کرایا اج میں معراج گیا مسجد اقصی دیا نماز کرائی میں نماز پڑھا کے آیا وا ابو جہل دوڑ گئے سارے قریشیاں اکٹھا کر لائے آتا ہے او لوگو محمد بن عبداللہ پہلے زمین دیا گلا کر لائی اج عرشاں دیا گلا پہ آسمانہ دیا گلا پیا کر لائے ابو جہل دوڑے آئے صدیق دا بوا کھڑکایا ہے آتا ہے ابو بکر باہر ابو بکر باہر آئے ابو جہل آتا ہے صدیق تو عمر گزاری ہے صدیق تو کل کا بچہ نہیں ہے صدیق نے کل جھوٹی دا تے سچی دا بالکل پتہ چل رہا ہے اے ابو بکر میں تیرے کو پوچھنا اگر کوئی بندہ یہ گل کر رہے کہ میں رات دے تھوڑے حصے دے اندر میں مسجد اقصی بھی گیا میں بیت المقدس بھی گیا میں راتوں رات عرش تے گیا میں اللہ دے نام گلاں بھی کیتیاں میں تھوڑی دیر دے اندر گیا آیا بستر مجھ گرم سی پانی چل رہا سی گھوٹی ہل رہی سی اے ابو بکر دل منگائے صدیق نے فرمایا گل کن نے کیتی ہے آدھے تیرے یار نے کیتی ہے محمد بن عبداللہ نے کیتی ہے او آدھے میں راتوں رات گیا واپس بھی آ گیا رات دے تھوڑے سے اندر صدیق نے فرمایا ابو جہل گل سن جبریل سدرۃ المنتہا تو آتا ہے جبریل آتا ہے سدرۃ المنتہا تو جبریل ہے بیت المعمور دا امام آتا ہے چند سکتہ میں چلا بھی جاتا ہے جب سرکار دستے ہیں جبریل آئے میں چلے گئے او نوکر صدیق نوکر جناب جبریل میرے آمرہ دلال میں غلام دے مارے عقیدہ رکھنا کہ وہ آگ سکتا ہے جاگ سکتا ہے تے سن لے جے جب میرے پاک محمد نے کیتی ہے اے گل اج بھی سچی ہے کل بھی سچی ہے قیامت تک قیامت تک سچی ہے اللہ کی قسم ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیا اتنی قربانیاں سارا مال حضور دلال خرچ کر چھوڑیا فاروق اعظم فرماتے سن اللہ ابو بکر کی قبر کو نور دلال بھر دے موقع آیا قبور دا ابو بکر بازی لے گیا موقع آیا قبر دا ابو بکر بازی لے گیا موقع آیا خندق دا ابو بکر بازی لے گیا فاروق اعظم فرماتے سن اللہ سڈے یار ابو بکر دی قبر کو نور دلال بھر دے سڈا یار تقوی دے اندر بھی سب والا سڈا یار ابو بکر نبی دا خلیفہ طہارت پاکیزگی دے اندر بھی سب والا پھر ابو بکر دی مولا علی دلال ابو بکر دی پاک نبی دے پاک گھرانے دلال محبت تے پیار دے سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی دے چہرے نو ویکھنا تے تکدیاں ہی رہنا ادھر اماں عائشہ پاک نے پوچھ لیا بابا جان وجہ کی ہے میں جدوں ویکھیا علی دے چہرے نو ویکھدے ہی رہندے ہو پاک صدیق نے فرمایا بیٹی عائشہ تینوں پتہ نہیں ہے میں میرا دلال کو سنیا ہے اپنے حبیب کو سنیا ہے اپنے اکھاں دے ٹھنڈک کو سنیا ہے اپنے پاک سونے نبی کو سنیا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا ذکر علی کی عبادت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے علی کا چہرہ پکڑنا بھی عبادت ہے صدیق کا چہرہ ٹک کے آکھے علی کا چہرہ پکڑنا بھی عبادت ہے میں
پھر صدیق کا نوکر 1500 سال جواب رسول جامع مسجد کے اندر اعلان کر کے کیے لایا کھا جنہوں خلیفہ اول بلا فصل آنکھیں علی میرا جنہوں عمر آنکھیں علی میرا مولا ہے جنہوں عثمان آنکھیں علی میرا مولا ہے سلمان آنکھیں علی میرا مولا ہے طلحہ آنکھیں علی میرا مولا ہے زبیر آنکھیں علی میرا مولا ہے بلال آنکھیں علی میرا مولا ہے سبلک صحابہ آخر علی سادہ مولا ہے پھر قصور بھی سرزمین تھے قبلہ قاضی ملت تربیت یافتہ علی دا قصیدہ پڑھ کے کی میں آخر مرید حالیدہ مرید جڑے جڑے علی دا مریدہ بچے ہو میرے رات کے بڑا مرید حالیدہ مرید ایک چادر لوٹ مولا علی دا ذکر آیا ہے علی دا ذکر سن کے علی دا نام سن کے علی دا کلمہ نام دے خیبر دا درہ دے خیبر دی زمین بھی ہلے تھے چادر نہ اترے بڑے حیران کی آلی گلے پھر کے آگنا مولی مولی سچا ہاتھ کھڑا کر گئی مولی حسن حسین سے بابا نال پیار کروا لے میرے آنگل کے آنکھوں میں مرید مرید ہاں علی دا مرید ہاں علی دا مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی Bobby
یا اللہ و بنبوتک یا رسول اللہ یا رسول اللہ و ولایتک. اسٹیج کو لے کے آخر تک علی تو علی ذات کوئی نہیں، بعد از خدا مصطفیٰ کے بعد لحظوں کا لحظی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بہن کیا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر 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 سبحان اللہ. مرید حالی دا میں مرید حالی دا میں مرید حالی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید حالی دا. کون ہے علی سرکار فرمان من کنت مولا فعلا علی مولا. سرکار فرمان والا مدینہ کرنے والی بابا. سرکار فرمان والی شمال قرآن والقرآن والی. فرمان والا دار حکمت والی بابا. سرکار فرمان یا علی انت منی بمنزلت ہارون و موسیٰ. اللہ مولا پاک فرمان اے علی جس جس کا میں مولا اس میرے امتی دا تو مولا ہے. آقا فرمان میں علم دا شہرانی اس کا کروالا ہے. آقا فرمان میں حکمت دا شہرانی اس کا کروالا ہے. آقا فرمان اے علی تیرا مقام میرے آئی ہے کہ ہارون علیہ السلام دا مقام جناب موسیٰ زیادہ رسی. لیکن انا خاتم النبیین لا نبی آبادی. میں اللہ دا آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. مولا علی کون ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے سامنے ایک بندے نے میرے پیر علی نمارے جناب غلط کر گئی تھی. مولا علی نے فرمایا اے سامنے صاحب مدار کو جوڑ لے. اے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے فرمایا علی بن ابی طالب بن عبد المطلب نے فرمایا سن لے علی کے بارے عجیب گلا کروا لیا. تن آمنہ دلال تکلیف پہنچائی ہے، تن سرکار تکلیف پہنچائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر ایسی کہ بینائی چلی گئی. عبداللہ ابن عباس کچھ قریشیوں میں بول گئے. کچھ قریشی میرے پیر مولا علی کے بارے جناب اللہ پکڑ دینے عجیب و غریب. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کلمہ میں آواز گئی. آپ کی بینائی مبارک اس وقت چلی گئی سی. آپ نے فرمایا ایک کون بیٹھے نے انہیں کیا قریشی بیٹھے نے. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میرا ارادے کول بیٹھ چل. عبداللہ ابن عباس نے جب بندہ قریب رہ کے نہیں آئے. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا توڑے جو کون ہے جناب اللہ خدا نو قادر دے رہا سی. لوگوں نے آکھے آماد اللہ خدا نو برا بھلا کھڑوانا مشرک ہو گئے. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا توڑے جو کون ہے جناب رسول اللہ نو قادر پیا کر دا سی. لوگوں نے آکھے آماد اللہ
رسول اللہ کو گال کٹن والا تے کافر ہوتا ہے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا بڑی چکتے جنہیں علی کو گال کٹی ہے قریشی نے آکھیا ہاں ادھری کر لائے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا سن لو میں آمنہ دلال دی مار گئے آلیہ وچ بیٹھا سا میرے سونے کریم نے پیر علی دوارے فرمایا سی جتنے علی کو گال کٹی محمد اللہ انہیں میں محمد نو کٹی جتنے علی دنال دشمنی رکھی انہیں میں محمد دنال دشمنی رکھی جتنے علی دنال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا جتنے علی نال محبت کی دیئے اس نے میں محمد نال محبت کی دیئے جتنے میرے نال پیار کی دے اس خدا دنال پیار کی دے اسا آمنی کیمرہ قصور جو سرزمین تے بناگ دہل دال کر کے آنے بیٹھے ایک رامن کا تبیر کلیا پہ لکھنے بیٹھے اسا جو گویا دے بیٹھے اپنے موری دہایا لے گا موری سال پڑھا کا موری دہایا لے گا موری دہایا لے گا میرا پیشوا عصیر میرے پیر کا سوالی دنیا کا ہر ولی میرے مولا آیا خیبر کا پہلے دن صدیق اکبر پاک نے جھنڈا اٹھایا لیکن جنگ کا نتیجہ نہ آیا دوسرے دن فاروق اعظم نے جھنڈا اٹھایا نتیجہ نہ آیا میرے سرکار نے رات کو فرمایا اسا کل جھنڈا علم دینا ہے جدوں تے اللہ بھی راضی ہے رسول بھی راضی ہے صحابہ ہوتے ساری رات خیمے وچ گلاں ہوندیاں رہیاں کون جدوں تے اللہ بھی راضی ہے کون رسول بھی راضی ہے تے صبح دی نماز صحابہ نے رسول اللہ نے ادا فرمائی فرمایا کتھے ہے ابو طالب دا بیٹا علی کتھے ہے علی نو میرے کول لے جاؤ علی ابن ابی طالب آئے میرے سرکار نے علی نو جھنڈا پکڑایا فرمایا علی جا خیبر کا میدان فتح کر گیا جنگر حسین کا بابا زہرا کا شوہر علی ابن ابی طالب آئے خیبر کے میدان کے اندر چھیڑا بھی کافر آئے سن سکھار حیدری جناب حسین سے بابے نے کافرہ دے پر خچے اٹھائے تے کاجر کے موڑی دی طرح کٹیا جنگر خیبر کا قلعہ فتح کیتا خیبر کے دروازے نو اکھاڑن گوارا آیا میرے پیر مولا علی پاک نے اتحاد نال خیبر کے دروازے نو فتیا صحابہ نے نعرہ لایا صحابہ میرے افچانی صحابہ نے مل کے خیبر کے دروازے نو چاڑن کی کوشش کی تھی ساڈے کول ہریا نہ گیا صدقے جاواں علی دی طاقت تو صدقے جاواں پیر علی دی پاور کو فرمائے کی میں نہ رکھا کل شاد نگری دا صحیح العقیدہ سنی کی میں نہ رکھے مولی یہاں علی مولی سارے سارے مولی یہاں جس نہیں بیانے بل کے بڑھو مولی یہاں پاڑی توجہ پتہ نہیں کیڑے پاس ہے ذکر ہو رہے ہیں مولا علی دا رسول اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر پاک مولا علی پاک رسول اللہ دی قبر انور تے حاضر ہوئے کتے حاضر ہوئے قبر رسول تے صدیق پاک مولا علی پاک حاضر ہوئے جب پاک علی نے فرمایا اور رسول اللہ نے خلیفہ بھائی جان تھوڑا صدیق پاک تے پاک
ہاں لو زبان تے پاک علی صدیق پاک تے پاک علی پاک حاضر ہوئے قبر رسول تے علی مولا صدقے جامع پیر علی تیرے سر جب بھی کسی نے پوچھے دسو علی افضل کون فرما دے سن میں تے عام جیاں خدا دا بندہ ابو بکر نبی دا یار صدقے جامع پاک علی تیری اس مقدر تو کہ آمنہ دلال دی نسبت حاصل ہوئی اور ایسی حاصل ہوئی یا جان الحمدللہ ہر ملک تے ہر شہر وچ علی دی اولاد بستی پئی قبر مبارک تے پاک صدیق تے پاک علی حاضر ہوئے تے علی پاک نے فرمایا صدیق تو میرے پاک رسول دا خلیفہ ہے تے تواڈے تو پہلے میں اگا نہیں ہو سکدا اگا تساں ہو الحمدللہ تقریر شروع ہو گئی ہن تقریر سبحان اللہ اکبر نوازش کریم نواز بہترین نوازش علی نوازش کریم نوازش اللہ کو سلامت رکھے عمر قدر عطا فرمائے آمین تے آمین اپنے مرشد لے تو آمین نہیں آندے میرے لے کی آپ کو اللہ آپ کو عمر قدر عطا آمین صدیق پاک علی جناب رسول اللہ دی قبر انور پہ حاضر ہوئے تے پاک صدیق نے پاک علی نے فرمایا صدیق میرے پاک رسول دے خلیفہ ہو آپ پہلے اگے ہو پاک صدیق نے پتہ کی فرمایا میں اس کو اگے کیوں ہو سکتا زندگی وچ رسول نے جدے نال سب تو زیادہ پیار صدیق پاک نے فرمایا میں اس کو اگے کیوں ہو سکتا رسول اللہ نے جدے نال سب تو زیادہ پیار فرمایا ہوئے پاک رسول اللہ نے ظاہری مثال مبارک تو بعد سنیا لے پاک رسول اللہ نے ظاہری مثال مبارک تو بعد ایک مجلس وچ پاک صدیق نے فرمایا او نبی دے غلامو تواڈے وچوں کوئی ایسا بندہ ہے جس تے نبی پاک علیہ السلام دی کوئی رقم یا کچھ قرض یا کوئی چیز بقایا ہوئے ایک نبی دے صحابی کھڑے ہوئے انہاں کے 3 لاکھ کھجوراں دیاں سن او نبی پاک علیہ السلام نے مینوں وعدہ فرمایا سی تے پھر اللہ دا وعدہ آ گیا تے پاک صدیق نے فرمایا جاؤ ابو الحسن علی ابن ابی طالب کو فرماؤ اس نو 3 لاکھ کھجوراں دے دیو اللہ اکبر کبیرہ اگلی گل سن کے تیرے سینے میں ٹھنڈ پوے گی جدوں پاک علی کھجوراں 3 دتیاں پہلی لپ پائی تے اون دے وچ 60 کھجوراں سن دوجی پائی اون دے وچ بھی 60 کھجوراں سن تیجی لپ دتی اون دے وچ 60 کھجوراں سن پاک صدیق نے فرمایا اوے دس رون والے کھجوراں وچ فرق تے نہیں آیا پہلی واری بھی صدیق علی دے ہتھاں وچ 60 دوجی واری بھی 60 تیجی واری بھی 60 انہیں کہ نہیں قبلہ علی نے جدوں بھی چکے ہے جدوں بھی دیتا ہے تے انصاف نال دیتا ہے برابر دیتا ہے صدیق نے فرمایا اللہ دی قسم ہے علی دی ہتھیلی پاک نبی والی صدیق نے فرمایا علی دی ہتھیلی کدے والی ہے پاک نبی والی ہے صدیق اکبر پاک منبر رسول تے بیٹھے پاک مولا حسن دوڑدے آئے جویں بچیاں دی عادت ہوندی اپنے نانا جان کو منبر تے ویکھدے سن روزگار ویکھدے سن تے ایک دن پاک مولا حسن آئے ویکھیا اج نانا جان نہیں بیٹھے تے ویکھیا صدیق اکبر پاک بیٹھے نے تے پاک حسن دی بچے لاڈ کردے فرمایا چاچا صدیق یہ منبر میرے نانے دا ہے صدیق نے نہیں فرمایا میں امت کا اس وقت خلیفہ امیر المومنین بیٹھا صدیق تھلے اترے پاک علی دے شہزادے نے سینے دے نال لایا تے رو کے فرمایا سونا علی دے پترا اے منبر بھی تیرے نانے دا ہے تے ابو بکر بھی غلام تیرے ابو بکر بھی غلام تواڈے نانے دا ہے اوے کالیا سپا پاک نبی تے پاک رسول اما عائشہ جان اما عائشہ پاک صدیقہ رسول اللہ دی پاک زوجہ محبوبہ زوجہ ٹھیک ہے نا جی اما عائشہ پاک فرمانیاں میرے بابا جان صدیق کو
جدو بھی میں سنی آیا آندے سن اللہ دی عزت کی بریائی دی قسم ہے جس تے قبضہ قدرت دے رچ ابو قحافہ دے بیٹے صدیق دی جان ہے میں اپنے بچیاں نال علی دے بچیاں نال دے بھائی اپنے بچیاں نال علی دے بچیاں نال بولو میرے اپنے بچیاں نال علی دے بچیاں نال تاں میرا سامنے ساڈے دل وچ حب ہے پنج تن دی ساڈی روح وچ حب ہے پنج تن دی ساڈے دل وچ پیار صحابہ دا ساڈے دل وچ پیار صحابہ دا سیدھے کو ہجرت والا شہر چھوڑے آئے سونے اجرات تو ہجرت کر لیے میرے نبی نے جب مکے تو ہجرت فرمائی نے پاک علی حسن نے فاطمہ بیرو فرمایا علی اج تو میرے بستر تو سوڑائی مکے والے دی آمد کا صبح دے کے مدینے آ جائی پاک سکھالی کو میرے پاک نبی نے اپنے بستر تو سوڑایا سرکار خود نکلے ابو بکر دے دروازے تے آئے ابو بکر دے دروازے تے آئے ابو بکر دے دروازے تے آئے اگر سرکار نے کنڈی کھٹکائی نہیں ہے ابو بکر نے پہلے دروازہ کھول کے زبان نے ہاتھ لا رکھا کہ خوشی دی وجہ نال صدیق دی آنکھاں وچوں آنسو سار قدم قدم تے آندے سن میں قربان بننا اپنا نبی دو میں قربان بننا الفاظ نبی دو ابو بکر پاک نے اپنے جناب سرکار نال ہجرت فرمائی ہے ادھر صبح دائیں ہویا ابو جہل نے 100 مریا دی مٹی لائی ہے آتا ہے جاؤ محمد بن عبداللہ ابو جہل ابو بکر نے فرمایا ہے اسماء بنت ابی بکر نے دروازہ کھولے آئے ابو جہل خرچ کے آتا ہے دس تیرا بابا ابو بکر کتنے رہے اسماء بنت ابی بکر نے فرمایا مینوں نہیں پتا اس بعد وقت میں تماچا ماریا صدیق دی بیٹی رو صدقے جانا ابو بکر تیرے گھرانے دی وفات ہو صدقے جانا صدیق تیری وفات ہو صدقے جانا اماں عائشہ اسماء بنت ابی بکر اسماء بنت حمیس توڑیاں وفات ہو ادھر سرکار کو لائے ابو بکر چل پائے
ابو بکر کدے اگے دوڑ دے کدے پیچھے آ جاندے کدے سجے آ جاندے کدے کھبے آ جاندے سرکار نے پوچھیا ابو بکر کی ہویا کدے اگے کدے پیچھے کدے سجے کدے کھبے آ جاندے نے آقا جب مینوں خیال آتا ہے دشمن اگے بھاگ رہا کہ نہ بیٹھا ہوئے میں اگے آ جانا سوچ آتی ہے دشمن پیچھے نہ ہوئے میں پیچھوں جانا جب سوچ آتی ہے دشمن سچے ہونا آ جاوے میں سچے آ جانا جب خیال آتا ہے کھبیوں نہ آ جاوے میں کھبے آ جانا اللہ اکبر کبیرہ صدیق اکبر پاک جدو آپ چڑھنے والی آئی ہے جڑ جڑ خار سور دی زیارت کر کے آئے ہو انہوں نے پتہ ہونا ہے 1500 سال سے بعد اج رستے بھی ہموار ہو گئے سڑکاں بھی پکیاں ہو گئیاں راستہ بھی آسان ہو گیا صدقے جاؤں ابو بکر تیری وفا تو آدن کریم غریب نواز کرم نوازی فرما غریب نواز مہربانی فرما دشمن پیچھے ہے دشمن قدمہ دے نشانات دیکھتا رہے ہیں سونے میرے کدھیاں پہ آ جاؤ ابو بکر نے سرکار رو کدھیاں پہ جایا کدھیاں پہ جا کے ابو بکر غار وال چھوڑ رہے اے منظر ملائکہ دیکھ رہے اے منظر آسمان والے دیکھ رہے اے منظر جبریل اسرافیل میکائیل اسرافیل دیکھ رہے اے منظر ابو بکر دا رب بھی دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ دا خدا بھی دیکھ رہے ہیں جب ابو بکر سرکار رو لے کے غار دے دروازے پہ پہنچے آدھے غریب نواز ٹھہر جاؤ میں تھلے جانا غار دی صفائی کر کے آنا صدیق اکبر پاک غار دے اندر آئے اپنی چادر مبارک جناب ابو بکر نے ایک سوراخ غار دا بند فرمایا صدیق اکبر پاک نے اپنی چادر دنال غار دا ایک سوراخ نو بند کیتا ہے ابو بکر نے جدو غار دے سارے سوراخ بند کر چھوڑے صدیق عرض کر دے آقا ہن تھلے تشریف لے کے آؤ سرکار تھلے آئے صدیق نے ایک کوئی سوراخ دے اپنے جناب پیرا دی بلگی نو تھیرا چھوڑیا اور جیڑا کئی سالوں بنا شکر کھاسی وہ سب ابو بکر نو ٹس مار کے آوائے صدیق لا منتاری صدیق لا منتاری چہرہ دکھا دلدار دا صدیق لا سائکین سوک لڑھائے صدیق لا منتاری چہرہ دکھا مجمال دا صدیق لا ادھرو ابو بکر جناب سب دے ٹسروں بھی برداشت کر دے آمنا دناب دے چیرہ چنور نو بیٹھ کے اے وہ بل فرید دی مولی بچاندے بیٹھے توڑے پھکڑے گھوڑے کھا دنیا کرے نام تو مشکل کھا دنیا توڑے پھکڑے گھوڑے کھا دنیا کرے نام تو مشکل کھا دنیا تیرے پاندیاں دی میں پاندنیا تیرے درد کتیاں آم ادب تیرے پاندیاں دی میں پاندیاں تیرے درد کتیاں آم ادب خلیف بھی بولی ہے صدیق نبی دا چہرہ میں کے یہ کچھ آمہ بیٹھا ہے میرا عشق بھی تو میرا یاد بھی تو میرا پیلا بھی تو عشق بھی تو میرا یاد بھی تو میرا پیلا بھی تو سارے مل کے آنکھوں میرا عشق بھی تو میرا یاد بھی تو میرا پیلا بھی تو ایمان بھی تو میرا فکر بھی تو
آسمان دے ابو بکر مدنی دا چہرہ وکھا ابو بکر مدنی دا چہرہ وکھا ابو بکر آگئے اج نہیں 13 سال تو پہلا دیتا آ رہا شیخ ابی طالب جمعہ مدنی دا میرا پیرا دیتا ہے میں پاس دے میرے چاپڑے یار دی عزت دے پیرا دیتا ہے میں حرم دے سجن وچی اپنے یار دی عزت ہونا موس دے پیرا دیتا ہے ایسا پٹے ہی کی مجال میں تو میرے مدنی بننا ہے جدو صبح دانے نہ ہویا ہے ادھروں کافر پہنچ دے جدو ملازار دے ہوئے دے اپنے اللہ نے کرم فرمایا اج مدینے دے اندر جڑے کبوتر اڑدے پھردے نے یہ ساری اللہ دی مہربانیاں اسے کبوتری دی نسل دے وچوں نے جس کبوتری نے دار دموئے میں انڈا دے چھوڑیا پھر مکڑی نے جالا کو چھوڑیا جب کافر لبدے دار دموئے پہ آئے ابو بکر تھلے بیٹھے کتوں بے کھڑے نے آگے آقا لگ گئے کافر آگئے نے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا صدیق نے آقا آگئے نے میرے قریب نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر گھبرانا اللہ تیرے بنا ہے اللہ میں محمد بنا ہے اللہ تیرے بنا ہے اللہ میں محمد بنا ہے اتنے عاشق آگئے غارد مسافرانوں ملیا تسلیاں غارد مسافرانوں ملیا تسلیاں غارد مسافر کے بولو غارد مسافرانوں ملیا تسلیاں غارد مسافر سارے مل کے پڑھ لو میں بڑی جان چھٹا لگا غارد مسافرانوں ملیا تسلیاں غارد مسافرانوں ملیا تسلیاں غارد مسافرانوں ملیا تسلیاں غارد مسافرانوں ملیا تسلیاں کبھی نگر ابو بکر گلی نگر سارے گلی نگر میرے پیر علی دے نام دے کسے دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے نگر گلی آخری گل اپنے پیر علی کی گل سنا کے سبحان اللہ مولا علی دا علم پاک دیکھو مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے میں ایک دن مولا علی کو کوئی علم دی گل پوچھی تے علی دا سمندر پھر ٹھاٹا بچایا فرمایا اب عبداللہ عشاء دی نماز کے بعد مصلی لے کے جنت البقیع چاہ جائیں سبحان اللہ کتے آ جائیں جنت البقیع وچ عبداللہ ابن عباس پاک فرمانے میں آکھے آج پیر علی دا علم بھی تے دیکھنا ہے نا آندھنے میں عشاء دی اسا نماز پڑھی مصلی لے کے بیٹھ گئے آندھنے پاک علی نے بسم اللہ تو اپنا علم شروع فرمایا میرے پیر مولا علی نے بسم اللہ تو آواز فرمایا ہے آنے نے ادو صبح دی اذان ہوئیے تے علی نے بسم اللہ دی تفسیر مکمل فرمائی صبح دی اذان ہوئیے تے علی نے بسم اللہ دی تفسیر مکمل فرمائی ہے میں صدقے جاواں بسم اللہ یا فاتحہ دے بارے میرے پاک پیر مولا علی نے فرمایا اگر میں فاتحہ سورۃ الفاتحہ الحمد شریف دی تفسیر لکھنا شروع کراں تے فرمایا او
لکھی ہوئی تفسیر نو کئی اٹھ چکی پہ صدقہ جامع پاک مولا علی تو اسا تو سردی اجے نہیں ہے نا تے مسجد میں بیٹھے ہو گرم ماحول وچ بیٹھے ہو تے چادراں تے بکنا تے ریس کوٹ تے جناب سویٹر تے جناب جرسیاں پائی بیٹھے ہیں او مہینے دی سخت سردی وچ علی پاک پتلی قمیض پا دے دو مہینہ سمجھتے ہو چوک دے میں کتے بیٹھے ہو جی میں سارے تو ڈنمارک بھی چھوڑے بیٹھے او مہینہ او مہینے سخت سردی میں علی پاک مدینے دیا گرمیاں میں پتلی قمیض باندھے سن تے جدوں سخت گرمیاں ہارڈ مہینہ ہوندا سی نا علی پاک ٹاٹ دا موٹا لباس باندھے سن علی پاک کو کسی نے پوچھا سونا پیر علی عجیب معاملہ ہے سردیاں وچ لوگ باہروں نہیں نکلتے سردیاں وچ جناب اپنا پورا سردی کا انتظام تے اہتمام کرتے ہیں پڑھنے نال معاملہ نہیں ہے فرمایا جدوں دا مصطفیٰ نے سینے دے نال لایا تے سردیاں وچ سردی لگدی ہے نہ گرمیاں وچ سردیاں وچ سردی لگدی ہے نہ گرمیاں وچ گرمی لگدی ہے علی پاک کو کسی نے پوچھا پیر علی یہ تے دسو کوئی بھی گل ہوے کوئی بھی گل ہوے کوئی بھی سوال ہوے کوئی بھی سوال ہوے بغیر تأمل دے بغیر تاخیر دے فوراً جواب دے دیندے ہو کی وجہ ہے گل سنی پاک علی نے فرمایا جدوں آمنہ پاک نے پاک نال نو میں غسل مبارک دیتا سرکار دی پیشانی مبارک دے جڑے پانی دے قطرے سن میں انہاں قطریاں نو چا کے ہتھاں نال پی لیا اس دن تو علی دا سینہ کھل گیا سچی سچی دسی سنی ماں دے پتر تو صدیق تے علی نو سنن دا بتایا کہ سچی موقع ہوئے کربلا بیان کرنے دا پھر ویکھ جیسا پاک نبی دے اہل بیت لکھے نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی